مسائل حلال و حرام کے ضمن میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ سوال کرنے میں، پوچھنے میں از حد احتیاط چاہیے. سوال کرنے میں، پوچھنے میں از حد احتیاط درکار ہے. طالب علم استاد سے ایسا پوچھے کہ استاد خوش ہو جائے. عوام ائمہ علماء سے وقت معلوم کرے، ادب معلوم کرے، پھر سوال کرے، مزہ آئے. مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے نا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے پوچھنے کے لیے میں نے کئی دن انتظار کیا، لیکن جب پوچھا اور جتنے وہ خوش ہوئے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. اللہ اللہ. عام طور پر سائلین جو ہوتے پوچھنے والے وہ آداب سے خالی ہوتے ہیں، تو ان کا سوال نہیں ہوتا، وہ پتھر مارنا ہوتا ہے. بجائے جواب کے ان کو دوسرے طرز کا حساب ملتا ہے. قرآن نے اس مقام پر لگام دیا ہے مسلمانوں کو کہ سوال پوچھو. اس کا عنوان ہے آداب و حسن السوال. اس کا عنوان آپ کی کاپی میں ہوگا، آداب و حسن السوال، اچھا پوچھنے کا طریقہ. یہ تبلیغی بھائی بڑا خیال رکھتے ہیں. کسی کو کہتے نہیں کہ آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میں آپ کو نماز سناتا ہوں، میں ذرا آپ کے سامنے نماز کا طریقہ کرتا ہوں، دیکھو غلطی تو نہیں ہے. اگلے کو خیال آ جاتا ہے. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم تسؤکم، اگر بتائی جائے تو تکلیف گزرے تمہیں. ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے بتا دیا. دوسرے نے ویسے پوچھا، آپ نے ایک اور آدمی بتایا کہ تم اس کے بیٹے ہو. گھر گیا اور ماں کو کہا، ماں نے اس کو کہا تجھے خدا قیامت کے دن ذلیل کرے، مجھے رسوا کیے، پیغمبر نے سچ کہا ہے، تو اسی سے پیدا ہے. کیا ضرورت ہے ایسے سوال کی؟ اس لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کتاب العلم میں، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ. استاد حدیث جب طالب کی بدتمیزی دیکھے تو برہم ہو جائے، اس پر باہر نکالے، اسے کھڑا کرے، بیت منگوا لے، 2 آدمی اس سے پکڑوا کے دیوار سے ٹکرے لگوا دے، اس کو عقل آنے دے. اس کو غضب فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ. حضرت عمر کوڑا منگوا لیتے تھے، لاؤ کیا پوچھا ہے تم نے؟ ایک آدمی نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ حضرت مریم کا رشتہ ہوا تھا یا نہیں، تو حضرت عمر نے 10 کوڑے لگائے کہ یہ بھی یہودیت کا پروانہ ہے، یہودیت خیالات ہے. توبہ توبہ. قرآن نے ان کے پاک ماں کو کہا ہے کہ اس کو مس سے بشر نہیں ہے، یہ ان کی منگویں تلاش کر رہا ہے. مطلب میرا یہ کہ سوال نصف علم ہے، حسن السوال نصف العلم. اچھا پوچھنا چاہیے، اچھا نہیں کہ خواہ مخواہ پوچھے. بعض لوگ کہتے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں تو پھر سوچتے ہیں، بھائی گھر سوچ کے آ جاؤ، سوچنے کی جگہ یہ نہیں گھر پہ سوچ لیتے، کیونکہ بد تہذیب ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے سوال کا نہ جواب ہونا اچھا ہے. اے ایمان والو، میں اکوڑا خٹک میں مولانا شیر علی شاہ صاحب کے یہاں دورے تفسیر کے ختم میں گیا تھا. مجھے بلاتے تھے جب وہ یہاں مدرس تھے، اور وہاں سارا خرچ افسر علوم کا ہوتا تھا. دلیوا نہیں حجت پرش ہو پلا رضی پکان اولی زیارت ہونا. تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہم نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا انور شاہ صاحب کے بعد دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ ہیں. تو میں نے کہا میں نے سنا نہیں، قریب آ جاؤ. لوگوں نے اس کو اشارے سے کہا کہ مت آؤ، لیکن اس کی قسمت میں اصلاح کی، قریب آیا. جب میں نے اندازہ لگایا کہ گرفت میں آ گیا تو میں نے گریبان سے پکڑ لیا. میں نے کہا ہم تو سارا دن مفتی ولی حسن، مفتی محمود، حضرت بلنوری، ان کی تعریفوں سے سیر نہیں ہوتے، تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں شاہ صاحب کی طرح ان سے پہلے بھی کوئی عالم نہیں ہوا، اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے؟ ایسے بےہودہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟
اللہ کے ہاں اس کا جواب نہیں دو گے. خدا سے میں کیمنڈو نے چٹو پر بیاض دے دی اسٹیٹ تک یوں بھی نہیں اسٹیٹ سے ملا کر آخوش ہے میں تب انور شاہ سے گم معلوم سی طرح بتا دو لگے. میں نے کہا اس وقت کے سارے مولوی اور اب بھی جمع ہو کے شاہ صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک خاص آدمی اللہ نے پیدا کیا تھا 59 سال کل عمر ہے وہ کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو محدثین کے حالات میں ہے نا کہ لم ترل عیون مثلہ خود انہوں نے بھی اپنے جیسے دیکھا نہیں ہوگا. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں جب بتائی جائے تو ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر پوچھو اس سے حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تُبْدَ لَكُمْ بتا دی جائے تمہیں. مولانا سلیم اللہ خان نے مجھ سے جیل میں پوچھا طالب جوہری حسن ترابی اور جعفر حسین اور ڈکیٹ فضلی علی عباس کمیلی یہ ہمارے ساتھ ہیں. بڑے خفا تھے باہر گئے کیوں میں نے کہا پتہ نہیں کیوں. تو انہوں نے حضرت عمر کے متعلق ایک بیہودہ بات کہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ہاں کتابوں میں کہا. میں نے کہا روایت کس سے کیونکہ جنہوں نے عمر کو دیکھا ہوگا وہ کریں گے نا. تو انہوں نے یہ فعل اپنے ساتھ بتایا ہے کسی اور کے ساتھ اس کو ذرا مرفوع کر کے بتایا. اب وہ آپس میں لڑ پڑے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم پھنس گئے ہمارے امام پھنس گئے. جو بھی جھوٹ بولے گا اس کا انجام یہی ہو. ایک دن مجھے کہتے ہیں حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کیوں کوڑے لگائے. میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ لکھ دیے جائے کہ روافض کفار ہے اور حضرت عثمان نے کہا اس کی ضرورت نہیں جو قرآن پڑھے گا خود سمجھے گا کہ کفار ہے. یہ اختلاف تھا. میں نے کہا یہ اختلاف تھا. اب جس کتاب میں انہوں نے کہا وہ نہیں لا رہے میں نے کہا وہ لائیں گے وہ پھر کبھی صحیح جب موقع میں کتاب لاتا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا. مجھے تو سارا پتا تھا. الحمدللہ. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں جب بتائی جائے تمہیں ناگوار گزرے. اور جب وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم پوچھتے رہو گے حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے یعنی بیان ہو رہا ہے تُبْدَ لَكُمْ تم کو ناگوار گزرے بتا دیا جائے تم کو عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اب تو معاف فرمایا. اللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہے. قد سألها قوم من قبلكم یقیناً پوچھ چکے ہیں کچھ لوگ بھی تم سے پہلے ثم اصبحوا بها کافرین پھر ہو گئے وہ اس کے انکار کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرہ نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو ولا صائب کو ولا وسیلہ کو ولا حام کو. یہ 4 نظریں تھی ان کی. بخاری شریف میں سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے. جس کا دودھ سوائے بتوں کے کوئی نہ نکالے بتوں کے نام ہوگا. صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں جیسے ہندو سانڈ ہوتا ہے بندر کا. اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل کئی مادے جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی وہ بتوں کی نظر سمجھتے تھے. اور حام اس نظر کو کہتے تھے اونٹ کو جو مسلسل کئی جفتیاں کر چکا ہوتا. ان کے ہاں بڑا شیخ الاسلام ہوتا تھا. نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو صائبے کو وسیلے کو حام کو. یہ کوئی چیز ہی نہیں آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارے اللہ نے پیغمبر کی طرف، یا آؤ احکام کی طرف اور پیغمبر کی طرف، اور تاکید ہو جائے گی مستقل. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ تھے ان کے بڑے کہ جانتے نہیں تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہدایت پر تھے، ایسے بڑوں کی تقلید ناجائز ہے.